السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ اردو تنقید نگاری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اردو کے اہم نقاد کا ہم سلسلہ وار مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے نصاب میں مشرقی اور مغربی دونوں بھی نقاد کا مطالعہ شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے مشرقی تنقید سے ابتدا کی، بالخصوص اردو تنقید اور اردو تنقید کے باوادم حالی سے اپنے نصاب کی شروعات کی۔ حالی کو اردو تنقید میں اولیت حاصل ہے اور حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری بھی اردو تنقید نگاری میں اولیت رکھتی ہے۔ بعد ازاں شبلی اور محمد حسین آزاد کو ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ایک اہم نام جو اردو تنقید میں لیا جاتا ہے یا اردو تنقید کے میدان میں کافی اہمیت رکھتا ہے، وہ اہم نام جو ہے احتشام حسین کا ہے۔ احتشام حسین اردو تنقید کی دنیا میں ایک بلند پایہ نقاد و دانشور کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ اردو دنیا کو مارکسی و سماجی نظریات سے واقف کرانے اور سائنٹیفک تنقید کی بنیاد رکھنے کا سہرا یقیناً احتشام حسین کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے ادب کے بنیادی پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ان کے یہاں تجزیے کی گہرائی کا بھی احساس پایا جاتا ہے۔ تنقید احتشام حسین کے پاس ایک مشکل فن ہے، اس میں بڑی وسعت ہونا ضروری ہے۔ نقاد کے فرائض متنوع ہیں، بہت زیادہ ہیں، الگ الگ ہیں۔ ان کا فریضہ صرف نعرے بازی کرنا اور تنقیدی اصطلاحوں و فقروں کا غیر ضروری استعمال کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا فریضہ ان حالات و کیفیات کا جائزہ لینا ہے یا تجزیہ کرنا ہے جن کے باوصف فن پارہ منظر عام پر آیا۔ فن پارہ جو بھی فن ہے، چاہے وہ نثری فن ہو چاہے شعری فن ہو، وہ جب بھی منظر عام پر آیا اس وقت کے حالات کیا تھے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نفسیاتی تنقید میں کہ جو بھی فنکار ہوتا ہے، جس سے جو فن وجود میں آتا ہے، اس فن پر اس کی شخصیت کا اثر پڑتا ہے اور شخصیت پر اس کے اپنے حالات و ماحول کا بھی اثر رہتا ہے۔ جیسے ہم غالب کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو اس میں 1857 کی بربادی کے حالات بھی نظر آتے ہیں۔ حالی کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو قوم کا درد جھلکتا ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات مسلمانوں کے لیے دگرگوں تھے۔ تو فن پارہ جس وقت منظر عام پر آیا، اس وقت کے حالات و کیفیات کا تجزیہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا احتشام حسین نے ادب کو ایک وسیع جمالیاتی، فنی اور سماجی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر حلقے فکر میں ایک معتبر نقاد کی حیثیت سے جانے اور مانے جاتے ہیں۔ ہم لوگ احتشام حسین کے تنقیدی اور ترقی پسند تحریک کے پس منظر میں احتشام حسین کے تنقید کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ بحیثیت نقاد احتشام حسین کا نام یقیناً ان کے ادبی خدمات، تنقیدی خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اردو تنقید کو وزن اور وقار عطا کیا ہے اور اسے نئی توانائی اور وسعت بخشی ہے۔ اس سے قبل جو کچھ بھی تنقید تھی اردو ادب میں، اس کو ایک نئی سمت عطا کرنے والے، ایک نئی جہت عطا کرنے والے، ایک نئی وسعت عطا کرنے والے نقادوں میں احتشام حسین کا شمار ہوتا ہے۔ دراصل احتشام حسین بنیادی طور پر ایک سائنٹیفک نقاد تھے، کیونکہ ان کی تنقید میں ہمیں معروفیت نظر پائی جاتی ہے۔
انہوں نے ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی کوشش کی جن میں سائنس کی سی صحت، قطعیت اور غیر جانبداری کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ یعنی احتشام حسین نے ادب کو اس طرح جانچا، پرکھا، ان اصولوں پر پرکھنے کی کوشش کی جن میں سائنس کی سی صحت ہوتی ہے، قطعیت، غیر جانبداری، یعنی کسی چیز کو واضح طور پر اس کی اپنی ایک حتمی شکل دینا اس کو، اور اس کا اپنا ایک مقام دینا، اور اس مقام یعنی اس چیز کو پرکھتے وقت غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا، یہ سائنٹیفک سوسائٹی کی ایک خوبی ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابتدا میں وہ مارکسی نظریے پر یا مارکسی فکر پر سختی سے کاربند رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کا مطالعہ وسیع ہوتا گیا، سوجھ بوجھ میں بھی اضافہ ہوتا چلے گیا۔ حسن اتفاق سے انہوں نے فن تنقید سے اس زمانے میں دلچسپی لی جب ادب میں تیزی سے نئے نئے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ خیال، حیت اور مواد پر فنی لحاظ سے سوچا جانے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں انہی باتوں پر زور دیا ہے۔ کون سے باتوں پر زور دیا ہے؟ خیال، حیت اور مواد، اور اس سلسلے میں یہ سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ حیت و مواد کی کیوں ضرورت ہے، حیت کیا ہے اور اس کا مواد کیا ہے، یہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ادب و سماج میں کیا رشتہ ہے؟ ادب جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے یقیناً قارئین کے لیے، سماج کے لیے، سماج سے اخذ کر ہی ادب لکھا جاتا ہے۔ تو ادب و سماج میں کیا رشتہ ہے؟ تنقید، وہ عملی تنقید سے کیا مراد ہے، اور ناقد تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، ناقد کی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہے، یہ تمام پہلوؤں کو ہم سلسلہ وار پڑھیں گے۔ تنقید احتشام حسین کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے، احتشام حسین کے نزدیک تنقید ایک بہت ہی مشکل فن ہے۔ کسی بھی فن کا تجزیہ کرنا، اس کی قطعی صورت دینا، حتمی شکل دینا، اس کے مقام و مرتبے کو متعین کرنا، یقیناً یہ کوئی آسان فن نہیں ہے، کیونکہ تنقید میں قدروں کے تعین میں احتیاط اور توازن بہت ضروری ہے، چونکہ وہ بنیادی طور پر ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں۔ ادب برائے زندگی، ادب برائے ادب نہیں، ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں۔ اس لیے تنقید کے مسائل کو محض پرکھنے اور جانچنے کے مسائل تک وہ محدود نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان مسائل کو عالمی و آفاقی معیارات علم و ادب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ادب کا تعلق زندگی سے آ جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ادب کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے عالمی و آفاقی معیارات کو بھی سامنے رکھا جانا ضروری ہوتا ہے۔ احتشام حسین کے نزدیک تنقید میں قدروں کے تعین میں احتیاط اور توازن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چونکہ احتشام حسین بنیادی طور پر ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں، اس لیے تنقید کے مسائل کو محض پرکھنے اور جانچنے کے مسائل تک وہ محدود نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ان مسائل کو عالمی و آفاقی معیارات علم و ادب کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب اور زندگی کی بہتری کے لیے تنقید از حد ضروری ہے۔ ادب اور زندگی کی بہتری کے لیے ظاہری سی بات ہے، جب تک ادب پر تنقیدانہ نظر نہیں ڈالتے، ادب کے وہ پہلو جو ادب کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اس کی جب تک نشاندہی نہیں ہوتی، تب تک ادب نہ تو ادب کہلاتا ہے، نہ یہ زندگی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تاہم وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تنقید میں تخلیقی فن پارے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جانا چاہیے۔ تنقید میں تخلیقی فن، جو بھی فن تخلیق کیا گیا ہے، چاہے وہ ادب کا، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نثر ہو،
نثر میں چاہے وہ افسانوی ادب ہو چاہے وہ غیر افسانوی ادب ہو، شاعری میں چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نظم ہو، پھر نظم کی تمام اقسام ہوں، ہاں کچھ بھی ہو، جس پر بھی ہم تنقیدانہ نظر ڈال رہے ہیں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے احتشام حسین کہتے ہیں یا لکھتے ہیں کہ سائنٹیفک نقطہ نظر وہ ہے جو ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے۔ یہ ایک ہمگیر نقطہ نظر ہے اور ادبی مطالعے کے کسی اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اب ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے، ان کے اس قول سے، ان کے اس کوٹیشن سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ وہ ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ادب کو زندگی کے معاشی، معاشرتی اور طبقاتی روابط کے ساتھ متحرک اور تغیر پذیر دیکھتا ہے، سائنٹیفک نقطہ نظر۔ اس کے علاوہ وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ادب کے تمام پہلوؤں کا تنقید میں احاطہ کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ احتشام حسین تنقید میں سائنٹیفک نظریے کے قائل ہیں اور ادب کے مطالعے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سائنٹیفک نظریے کو ادب کے مطالعے میں احتشام حسین تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک تنقید کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نقاد تنقید کرتے وقت تاثرات کو بنیاد بنا کر اس میں سماجی شعور اور فنی نزاکتوں کا خیال نہ رکھے۔ ایک اچھی اور صالح تنقید کے لیے احتشام حسین محسوس کرتے ہیں کہ ناقد میں سماجی شعور کے ساتھ جمالیاتی حس کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی سماجی شعور بھی ہو اور جمالیاتی حس کا بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ شاعری جب ہم پڑھتے ہیں اس میں جمالیات کا ہی تو تذکرہ ہوتا ہے، ادب میں جمالیات ہی تو ہوتے ہیں۔ اگر ایک ناقد کے پاس جمالیاتی حس نہ ہو تو پھر وہ ادب کی قدر و قیمت متعین نہیں کر سکتا اور اظہار بیان پر اسے قدرت حاصل ہو۔ تنقید نگاری ان کے نزدیک نہ صرف ادب کی حقیقت و ماہیت کے پتہ لگانے کا نام ہے، بلکہ ادب کو اس کی تخلیقات کے درپن اور ناقد کو اس کے صحیح شعور و ادراک کے آئینے میں، اور ادب کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنے کا نام ہے۔ ناقد آ گیا، قارئین آ گئے اور تخلیق کار آ گیا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ تنقید نگاری سے میرا مقصد ادب کی حقیقت و ماہیت پر غور کرنا ہے۔ ادب کیوں ہے، کس نے لکھا، کب لکھا، اس کی حیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ان تمام باتوں کا احاطہ کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت احتشام سے آگے کہتے ہیں، شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد کو اس صحیح شعور و ادراک پر داد دینا اور ادب کو زندگی کے تہذیبی رشتے میں دیکھنا ہے۔ یعنی نقاد کا کام کیا ہے؟ شاعر اور ادیب کو اس کی تخلیقی کاوش پر، نقاد اسے صحیح شعور و ادراک پر، ایسا نہیں کہ کسی نے شعر پڑھا واہ 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 واہ، ایسا نہیں ہوتا، صحیح شعور و ادراک پر اس کی داد دینا ضروری ہے۔ احتشام حسین تعمیری تنقید کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک وہی ادب کامیاب اور صالح کہلائے گا جس پر خلوص سے تنقید کی گئی ہے۔ یعنی تنقید میں بیجا اعتراضات اور بیجا تعریفات دونوں صحیح نہیں، بیجا اعتراض کر رہے ہیں، کوئی تخلیق کار ہمیں پسند نہیں آیا، اس کی کوئی بات نہیں، یہ بات غیر ضروری، یہ ضروری نہیں، یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ پہلو نہیں رہنا چاہیے تھا، وہ پہلو نہیں، بیجا اعتراضات نہیں ہونا چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونا چاہیے، عملی تنقید ہونا چاہیے، اور نہ بیجا تعریفات ہو۔ ہمیں کوئی تخلیق کار پسند، واہ واہ بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے،
ارے بھائی کیا واقعتاً وہ اچھا ہے؟ واقعتاً اچھا ہے تو ہی اس کی تعریف کی جانا چاہیے۔ ادب کو وہ وسیع تر تناظر میں پرکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق ادب کو تنقید کے چند مقررہ فرسودہ اصولوں اور نظریوں کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی تنقید میں جو نظریات قائم کیے گئے ہیں، جو اصول بنائے گئے ہیں، صرف انہی اصولوں کی بنیاد پر ادب کو پرکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک وسیع تناظر میں تجزیے کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد تاریخ کی مادی ترجمانی اور ارتقاء کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ تنقید ہے احتشام حسین کے قریب۔ یعنی احتشام حسین سائنٹیفک نقادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے مارکسی نظریات کی بھی جو ہے پیروی کی ہے۔ انہوں نے ادب کو، تنقید کو خاص طور پر ایک مشکل فن کہا ہے، کیونکہ تنقید میں قدروں کے تعین میں احتیاط اور توازن ان کے قریب بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ بنیادی طور پر ادب برائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں، اس لیے تنقید کے مسائل کو محض پرکھنے اور جانچنے کے مسائل تک وہ محدود نہیں رکھتے ہیں۔ اب عملی تنقید ان کے قریب کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، عملی تنقید سے مراد کیا ہے، کیا لیتے ہیں عملی تنقید کو، اسے ہم جو ہے دوسرے ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔